إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون حمد و ثنا تعریفات احمدات تمجیدات تسبیحات کی برائی بزرگی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، رودی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں جو میں گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ دو عنوان پر ہوگی، دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی ربط اس میں پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال قرآن اور حدیث سے بیان کرنے کی اور پھر ہم سب احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، دو قسم کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ
جو کہ دنیا داروں پر مشتمل ہے، اور دوسرا طبقہ دینداروں پر مشتمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا دار کبھی دیندار بن جاتا ہے اور کبھی دیندار دنیا دار بھی بن جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں دو ہی قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں، یا دنیا دار ہیں یا دیندار ہیں۔ دنیا دار وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کے لیے وہ سامان اکٹھا کرتے ہیں، اسی کی وہ تگودو کرتے ہیں، اسی کے اوپر محنت کرتے ہیں، اسی پر وہ اپنی کوشش اور کاوش کرتے ہیں، اپنی تمام محنتیں بروئے کار لاتے ہیں تاکہ ہماری دنیا وہ بہتر ہو جائے۔ اور وہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم کو وہ استعمال کریں، وہ پھر ان کے لیے معیوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا مقصد ہی صرف دنیا ہے۔ وہ بھلے مال ہو، وہ دنیا کی دولت ہو، دنیا کی شہرت ہو، دنیا کی آسائشیں ہوں، ہر میدان میں دنیا دار اس میں دوڑتا ہوا اور بھاگتا ہوا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہمارا دیندار ہے۔ جو لوگ دین پسند ہیں، مذہب پسند ہیں، اسلام پسند ہیں، اور وہ اسی کی دوڑ میں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ عارضی ہے، اس میں رہتے ہوئے صرف ہم دین پر عمل کر کے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنائیں، وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ دیندار طبقہ ہے۔ اب ان دونوں طبقات میں ایسے افراد، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ دنیا دار دنیا کو ترجیح دینے کے باوجود اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت تو ہونی ہے، لیکن دنیا بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیندار بھی اس طرح کے موجود ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، کہ وہ اپنی طرف سے تو دین کو ترجیح دے رہے ہیں، دین کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے وہ کاوش کر رہے ہیں، لیکن ان نادانوں کو بھی علم نہیں اس بات کا کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں طبقات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور پھر میں نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ٹائم بہت مختصر ہے۔ دنیا دار طبقہ جو دنیا کو ترجیح دینے والا ہے، وہ مال کو، پیسے کو، جائیداد کو، دولت کو، شہرت کو، لوگوں میں مشہور ہونے کو وہ ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم وہ غلط چوز کر لیتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا دار کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت تو اس کی برباد ہے ہی، اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔
جبکہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے وہ اس طرح کے کام کر سکتا تھا کہ جس سے کم از کم اس کی دنیا بہتر ہوتی، لیکن دنیا کو ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے والے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں جو افراد پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا، اب جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے دنیا دار ہیں، وہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ آخرت تو ان کی خراب ہے، وہ نتیجہ تو اللہ نے نکالنا ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا برباد ہے۔ وہ کیسے برباد ہوتی؟ چند دن پہلے کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون ٹک ٹاکر ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کا مرڈر ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ 2-3 رپورٹیں ہیں جو میں میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ بارکیف اس کا مرڈر تھا، ایکسیڈنٹ تھا یا طبعی موت تھی، جیسی بھی تھی، دنیا برباد اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کو چھپا والے اپنی گاڑی میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ایک ہاسپٹل میں رکھتے ہیں، تو 12 گھنٹے تک کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو اس کی شناخت کر سکے کہ یہ میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے یا میری بھتیجی ہے یا میری کوئی رشتہ دار ہے یا ہماری محلے دار ہے۔ باپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، کوئی اس کا ولی وارث نہیں۔ اور جو رپورٹ میں نے پڑھا ہے، رپورٹ میں یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز تھے اور ہر ویڈیو کے اوپر اسے ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاکھوں میں اس کی ویورشپ تھی، ویوز آ رہے ہیں اس کی ویڈیو کے اوپر، اس کے ٹک ٹاک کے اوپر، اس کے ناچنے اور اس کے گانے کے اوپر یا اس کے سٹائل دکھانے کے اوپر۔ ابھی اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، ابھی دنیا میں۔ تو نتیجہ دنیا میں ابھی صرف مرنے کا یہ نکلا ہے کہ باپ پہچاننے سے انکاری ہے۔ اور آج میں ایک اور رپورٹ اسی کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ باپ دفنانے کے لیے تو آیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا تھا، اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو مومنوں میں دنیا میں رہتے ہوئے فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، فرمایا کہ دردناک قسم کا عذاب ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کہاں پر ہوگا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں سوشل میڈیا آپ استعمال کریں، میں کسی کو منع نہیں کرتا، میں خود کرتا ہوں، میرے چینلز ہیں، میں ورک کر رہا ہوں، لیکن اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے اکاؤنٹ کو اپنے موبائل سے تبلیغ کا ذریعہ بنائیں۔ ہمارے علماء نے ٹک ٹاک آیا، حرام 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 کہہ دیا، لاکھوں کنجر جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ یہی ہر مسجد کا امام اپنی کی ہوئی تلاوت کو، اگر ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم تھا، اپنی تلاوت کو، اپنے بیان کو اس کے اوپر ڈالتا تو شاید کہ ان کی تعداد کچھ کم ہو جاتی اور مسجد کے ائمہ کی تعداد زیادہ ہو جاتی، قرآن پاک کا کنٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا اور پھر اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی۔ تیری بات جو ایک جمعہ کے اندر صرف 400 سے 500 لوگ سن سکتے ہیں، اللہ کی قسم اس پلیٹ فارم سے ہزاروں لوگ سن سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی جناب فتوے لگا دیے کہ بھی حرام ہے بھی،
یوٹیوب حرام، فیس بک حرام، فلاں بھی حرام، فلاں بھی حرام. اور جب یہ معاملہ بہت آگے تک بڑھ گیا، پھر انہوں نے چونکہ بھنگ کا پیالہ پیا تھا، اب یہ اس نشے سے باہر نکلے تو اب یاد آیا کہ نہیں، ہمیں اس پہ ورک کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر ذاکر سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ہمیں کو نصیحت کر دیں، آج ملاقات ہوئی ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہو یا نہ ہو، ہم دبئی سے واپس جا رہے ہیں پاکستان، آپ کوئی ہمیں نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا نصیحت میری یہ ہے کہ ایک افسوس ہے تمہارے اوپر، سب کے اوپر. وہ کیا؟ کہ تم نے میڈیا کا استعمال نہیں کیا. دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. آپ نہ یوز کریں نیگیٹو، اور پازیٹیو تو کر سکتے ہیں نا. ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا پھر اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو کھلے عام کہ وہ جو مرضی کرتے پھرے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، دیکھو آواز پہنچانے کے سورس اللہ کے نبی نے بھی استعمال کیے ہیں. ہم بڑے خلاف ہیں کہ یوٹیوب صحیح نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، ٹی وی بھی ٹھیک نہیں. ایک دور تھا جب ٹی وی توڑے گئے، علماء آ کر بیان کرتے اور سننے والے اپنے گھر میں جاتے اور جناب ٹی وی بڑے بڑے انہوں نے توڑ ڈالے. اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ یہ اشاعت دین کا ایک سورس تھا، اور اشاعت دین کے سورس کو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا ہے. حدیث کے اندر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جب اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں گئے تھے، چادر لے کر بیٹھے رہے، اور پھر کچھ ٹائم گزرا، اللہ نے ایک اور وحی اتاری اور کہا کہ یہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اللہ نے احکامات نازل کیے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر چڑھے تھے تاکہ میری آواز کو سارے سن سکیں. اونچائی کے اوپر کھڑے ہوئے جا کر کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر کہا، یا اہل قریش، اے قریشیو، اے ہاشمیو، اے فلان فلان، سارے کے سارے میری بات کو سنو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اوپر کھڑے ہو کر آواز دی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بلانے والا ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. آواز پہنچانے کا سورس اونچائی تھا، اللہ کے نبی نے اپنا لیا. اور جب اذان کی باری آئی تھی تو بلال رضی اللہ عنہ کو بھی اوپر چڑھایا کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر، اس لیے کہ اس وقت یہ سورس تھا. اور آج ہمارے پاس سورس دیکھیں. آج کا خطبہ دیکھ لیں، خطبے کے آخر تک کتنے لوگ آ جائیں گے؟ 400 سے 500 مثال کے طور پر. صرف اتنے بندے آئیں گے اور وہ آپ کی بات کو، میری بات کو سنیں گے. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے واٹس ایپ یوز کیا ہوا ہے، آپ نے جناب یوٹیوب بنایا ہوا ہے، آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ ٹک ٹاک کرتے ہیں، آپ لائکی کرتے ہیں، آپ سنیک کرتے ہیں، آپ جناب انسٹاگرام کرتے ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی سورس ہیں آپ سب استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اللہ کی قسم ہزاروں میں لوگ آپ کی بات کو سن لیں گے. یہ موقع ہم نے دیا ہے ان کو کہ وہ یہاں پر آئیں. میں اس خاتون کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تو اسے بہت عذاب دینا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا. نادان ہے، ہم نے سمجھایا نہیں، ہماری بات اس تک پہنچ نہیں پائی، اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلی گئی کہ نہ اس کے باپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول تھا، نہ بھائیوں کا، نہ ماں کا، نہ کسی اور کا، نہ کسی عالم کی آواز اس تک یہ پہنچی کہ ناچنا اور گانا اور ٹھمکے لگانا اور جسم کو ہلار ہلار کر لوگوں کو دکھانا اللہ نے اس سے منع کیا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. تو یہ دنیا دار جو ہیں، دنیا دار، اس میں سارے دنیا دار نہیں. میں نے شروع میں اسی بات کی اس لیے وضاحت کر دی
کہ دنیا دار دنیا کو ترجیح دینے والے، دیندار دین کو ترجیح دینے والے، لیکن دنیا داروں میں اس طرح کا طبقہ ہے جو اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اور دینداروں میں بھی اس طرح کا طبقہ ہے جو اپنی دین کو کام و دین کا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ احباب گرامی، اپنے بچوں پر اگر آج ہم نے کنٹرول نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کوئی نیک نامی ہمارے ناموں کی نہیں ہوگی، کوئی ہمیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، کوئی ہمارے جانے کے بعد کوئی ہماری تعریف نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حافظ صاحب اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا کر گئے، نہیں، حاجی صاحب نے کوئی عالم دین بنا دیا، نہیں، چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا، نہیں۔ وہ کہیں گے کہ فلاں بندہ یار ہوندے تو پتر سارے ٹک ٹاکر سن، ان کی کڑیاں نے تو جناب اکاؤنٹ بنائے سن، وہ تو باتیں کریں گے۔ دین پڑھا کر جاؤ، دین کو ترجیح دو، اپنی اولاد کو سمجھائیں دین کے حوالہ سے۔ تو یہ دنیا دار طبقہ اپنی دنیا کو خراب کر رہا نا، اللہ کے لیے سمجھ جائیں۔ دوسرا طبقہ دینداروں کا ہے، دیندار جو دین کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں ہیں، صحیح اینگل پہ ہیں، اور وہ بھی مشہور ہونے کے لیے انہوں نے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کیا کہ ہم مشہور ہو جائیں، لوگوں میں ویورشپ ہو، ویوز ملیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں وہاں پر چاہنے والے ملیں، اور انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید دین کا علم صرف انہی کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلا کام سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے صحابہ کی دشمنی کو مول لے لو، مشہور ہو جاؤ گے۔ نوٹ کر لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زبان کو دراز کر لو، کھول لو، مشہور ہو جاؤ گے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ یہودیوں کا رویہ لفظ چھوکرا کے ساتھ کر لو، مشہور ہو جاؤ گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غلط نظریات آپ پھیلانا شروع کریں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کی خلافت کا غاصب قرار دے دیں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الظالمین، ظالموں کا امیر، جابروں کا امیر، اس طرح کے القابات دیں، آپ دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ویورشپ بھی بڑھ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی پناہ اس طرح کے جتنے بھی دیندار طبقہ ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب یہ آنا ہے نا انہوں نے، تو رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اور ہمارے لوگوں نے یہی کام کیا، صحابہ پر گالی بکنا شروع کی، ان کی ویورشپ بڑھ گئی، لوگوں نے سمجھا کہ اس کے اکاؤنٹ سے تو جناب اتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائی جڑے ہوئے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، جب خالی الحال ہوگا، خالی الید ہوگا، خالی العقیدہ ہوگا، خالی الشفاعہ ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر کہہ رہے ہوں گے، جب فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو کیا پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ سوکن سوکن لمن غیر بعدی، دفع دور کر دو۔ کتنے مبلغین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے دیندار طبقہ، اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے والا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، بڑا دین پھیلا رہے ہیں، لیکن صحابہ کی دشمنیاں جناب انہوں نے ڈسکس کی اور اپنی ویورشپ بڑھا لی۔
اور اس آیت کریمہ کو بھول گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اگر لڑ بھی پڑے تو اللہ نے ایک ہی اعلان کیا تھا کہ میں ان سب سے راضی ہوں. یہ کدھر جائے گی؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک ادنا سا صحابی ایک لمحہ کے لیے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑا تھا، وہ بھی ادنا سا، اور آپ کی معیت میں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا ہے، پوری دنیا کے نیکوکار اکٹھے ہو کر آ جائیں، میرے نبی کائنات علیہ السلام کے اس ادنا سے ایک صحابی کا ایک جو لمحہ آپ کی معیت میں اس نے گزارا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہم چل پڑے صحابہ کا فیصلہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ صحابہ ایسے فلاں ایسے، انہوں نے یہ کیا، میں تو غلطی کہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں میں تو غلطی کہوں گا، عمر کی غلطیاں ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اوپر میرے 2 مشیر مقرر کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے میرے 2 مشیر مقرر کیے، ابو بکر و عمر. ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبوت کا معاملہ تھا، نبی نے آ کر اللہ کا پیغام دینا تھا، اور جس نبی نے اللہ کا پیغام دینا ہے، اللہ کس طریقے سے ایک خائن بندے کو یا 2 خائن بندوں کو اپنے ہی نبی کا مشیر مقرر کر دے؟ عقل مانتی؟ کھلے دل سے بتائیں، عقل مانتی؟ اللہ مقرر کر رہا ہے، 2 مشیر ہیں، ایک طرف نبی ہے، نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور آگے پھیلانا ہے دین کو، پیغام کو، لیکن اسی نبی کے 2 مشیر جو ہیں وہ اللہ مقرر کر رہا ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ 2 بندے خائن تھے تو اللہ نے کیوں مقرر کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول تنشق عنہ القبر. یاد رکھیں، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، کھولا جائے گا، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور جب میں اٹھوں گا تو فرمایا میرے بعد ابو بکر اٹھیں گے اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھیں گے. آپ فرماتے میں حوض کوثر پر ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، میرے ساتھ عمر ہوں گے. میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ من دق الباب. دروازے پہ کون آنے والا ہے؟ کس نے دستک دی ہے؟ کس نے نوک کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دروازہ آپ فرماتے میں کھلواؤں گا اور میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور میرے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. تو یہ جو دیندار طبقہ ہے، میں نے 2 طبقات بیان کیے ہیں. ایک دنیا دار طبقہ، وہ دنیا بنائے، آخرت نہیں ملنے والی، دنیا تو اچھی کر لے لیکن دنیا بھی ہم نے آج کل برباد کر لی سوشل میڈیا کے تحت. اس پر میرا لیکچر ہو چکا ہے آپ کے سامنے. اور دوسرا طبقہ دیندار طبقہ. دیندار طبقہ یہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں اسی سوشل میڈیا کے تحت ہی، اس لیے کہ آج کل کے نوجوان سکالرز کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا علم صرف انہی کے پاس ہے، باقی سب لفٹر ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اب آ جائیں تھوڑا سا میں اس طرف آپ کو بتا دوں، ان دونوں طبقات میں سے سب سے برا طبقہ کون سا ہے؟ دونوں طبقات میں سے خطرناک طبقہ کون سا ہے جو خطرناک ہے؟ تو ہمارے ذہن میں تو آئے گا دنیا دار خطرناک ہے، جبکہ دنیا دار خطرناک نہیں ہے، دیندار خطرناک ہے. دیندار کیا ہے؟ خطرناک ہے. دنیا دار ہے نا، ایک مثال مجھے لگا لے، میں ادھر باہر گلی میں کھڑے ہو کے نا کوئی غلطی کرتا ہوں نا تو کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے سمجھائے گا. کوئی حاجی صاحب آئیں گے مجھے کہیں گے پتر ہے کام چنگا نہیں، میں کہوں گا ہاں جی حاجی صاحب غلطی ہوگی، مان لیتا ہوں، میں اسے اپنی غلطی مان لوں گا. یہ ایسے دنیا دار کہہ رہا ہوں.
ایسے دنیا دار ہوں، غلطی کی ہے، سمجھانے والے نے سمجھایا، آئی صاحب آئے، کوئی نمازی آئے، کوئی کیانی صاحب آئے، ہمارے پڑوسی ہیں سارے کے سارے، بھئی قاری صاحب ٹھیک نہیں جی، میں کہوں گا ہاں جی میں نے غلطی کی ہے جی، میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں. تو ایسے دنیا دار میں نے اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لیا اور اللہ سے معافی مانگی، تو میں خطرناک نہیں. اب مجھے کو لے لو ایز اے دیندار، میں غلطی کرتا ہی نہیں، میں مانوں کیسے؟ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. جی یہ غلطی نہیں جی، میرے پاس علم ہے، علم لدنی ہے، یہ ایک نیا علم نکلا ہے، علم لدنی. ایک بندے کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ علم لدنی ہے جو وہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں مانتا ہی نہیں. تو خطرناک کون ہوا؟ خطرناک دیندار ہوا، نہ کہ دنیا دار کسی لڑکے کو، لڑکی کو، ٹک ٹاکر کو، لائکی کو، استعمال کرنے والی کو اگر آپ سمجھائیں گے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اللہ کی قسم کسی نہ کسی موقع پر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہماری غلطی ہے، ہم اسے چھوڑ کر دین کی طرف آتے ہیں. لیکن دیندار غلطی کرنے والا جب تک وہ اپنی غلطی ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ سے توبہ کیسے کرے گا؟ بتلاؤ کون خطرناک ہے؟ دیندار خطرناک ہے. اللہ ان جیسے دینداروں سے اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے. یہ جو دیندار اس طرح کے بنے ہوئے ہیں نا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سارے کے سارے، اللہ ہماری پناہ. ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ان سے برات کا بھی اعلان کرتے ہیں. اللہ تو اسے اپنی غلطیوں کی ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ میرے مولا اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے ہمیں معافی فرما دیں. یہ تھے میرے بھائیوں دو طبقات. اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک میرا کلپ بھی پڑا ہے سوشل میڈیا اینڈ فیم کے نام سے، کہ ہم سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن تباہی کس کی ہے. بچ جاؤ میرے بھائیوں، اس تباہی سے بچ جاؤ. یہ بڑا نقصان دے گی، اتنا نقصان دے گی کہ دنیا بھی برباد کر دے گی، آخرت بھی یہ برباد کر دے گی. آخری بات، اور اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں اسی فحاشی کے حوالہ سے. اتوار والے دن 14 فروری کو ایک ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، جو کہ فحاشی، بے حیائی، بے شرمی اس کا دن ہے. مختصر یہی ہے، بے شرمی اور بے حیائی کا دن ہے. ویلنٹائن بندے نے ناجائز محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا لیا. ناجائز محبت، اس کی جائز محبت نہیں تھی، ناجائز محبت تھی. اسے پھانسی دے دی گئی. جیلر کی بیٹی سے اس کا معاشقہ تھا. تو یہ جو معاشقے ہیں یہ غیر کریں، عیسائی کریں، یہودی کریں، ہندو کریں، غیر مذہب کرے، وہ کرتا رہے، لیکن مسلم نہ کرے. اس لیے کہ مسلم کو اللہ نے حیا کا سبق دیا ہے. میرے جملے کو نوٹ کر لینا. بے حیائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگرچہ کہ لوگ مجھ سے اختلاف کر لیں، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ایکسپٹ کروں گا، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے. بے حیائی کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جا، یہ نہیں کہا کہ جہاد کے میدان میں اتر جا، یہ نہیں کہا کہ حج کے لیے ٹکٹ خرید اور حج کے اوپر نکل جا، یہ نہیں کہا کہ عمرے کی ٹکٹ خرید اور عمرہ کرنے کے لیے چلا جا. بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کی تو ادائیگی کرے گا تو بے حیائی سے بچ جائے گا. اللہ نے بے حیائی سے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ دیا ہے، فرمایا نکاح کر لے تو بے حیائی سے بچ جائے گا. اس کا حل چلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو 3 مہینے کے لیے چلے پہ بھیج دیں کہ جاؤ بھائی چلہ لگا کر آؤ، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے، سال کے لیے اسے چلے پر بھیج دیا. وہ بے حیائی سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ نکاح نہیں کرتا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جو بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح اس کی آنکھوں کو بھی جھکا دیتا ہے اور اس کے نفس کی، اس کی شرمگاہ کی، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. کتنا پیارا سلوشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 16-17 سال کی عمر میں پڑ گیا، اب چلو اسے کوئی چلے کے لیے بھیج دو، اسے حج پر بھیج دو، عمرے کے لیے بھیج دو، وہ بھائی وہ کر کے آ جائے گا. بے حیائی سے بچ نہیں سکتا جب تک نکاح نہ کیا.
جو راستہ ہے وہ تو ہم اپناتے نہیں اور ویلنٹائن کے اوپر پھول لے کر پھر رہے ہیں۔ آخری جملہ اور بات کو یاد رکھنا، آج اگر ایک گلاب کا پھول تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ماں شوکا کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو تیرے گھر میں بھی بہنیں بیٹھی ہیں، تو یاد رکھنا تو کسی کی بہن کے لے کر گیا ہے تو کوئی نہ کوئی بھائی اس طرح کا بھی تو ہوگا وہ جو تمہاری بہنوں کے لیے بھی لے کر آئے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ رات کی تنہائی میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے میں اس کو ملوں گا، تو تیری بہن نے بھی کوئی نہ کوئی معاملہ سیٹ کر رکھا ہے 2 3 4 5 6 بجے کا کہ جناب اتنے بجے مجھے یہ پھول ملنا ہے اور مجھے یہ کام ہونا ہے۔ یہ سراسر غلط کام ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ پھول وہ کہتے ہیں ہم تو ماں کو دیتے ہیں، بھائی ماں کو دینا ہے نا، ماں کو دینا 1 جنوری نو دے لیں، 1 فروری نو دے لیں، کسی اور تاریخ نو دے لیں۔ ماں کی تو بےعزتی کرتا ہے، تیرے آٹے کے اندر جناب وہ نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے اس کی روٹی نہیں تو کھاتا، تیری ماں تیرے سالن پکا دے تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا تو اسے گالیاں نکالتا ہے اور پھول لے کر پھر رہا کہ میں نے اپنی ماں شوکا کو دینا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تو اپنی ماں کو بھی پھول دینا چاہتا ہے نا تو یہ زیادہ ہی محبت کا اظہار ہے، تو رات کو جب تیری ماں آرام کر رہی ہو نا تو جا کر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا کر اس کے پاؤں کو دبایا کر اور اپنی ماں کی دعائیں لیا کر۔ یہ ہے محبت، یہ ویلنٹائن والی کوئی محبت نہیں۔ اگر کسی مسلم نے میرا آج کا خطبہ سننے کے بعد بھی یہ منایا تو کم از کم میں اللہ کو کہہ سکتا ہوں اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔